کیا شو کاز کا جواب تیار کر لیا ہے؟ کیونکہ 7 دن کا ٹائم تھا نا شو کاز کا جواب دینے کے لیے. ہاں شو کاز کا جواب میں تیار کر رہا ہوں اور یقیناً وہ جواب بھی دوں گا. مگر وسیم بدامی صاحب جی میں آپ کی خدمت میں معصومانہ عرض کروں گا. ہاں حکم کریں سر. کہ یار پتہ ہی جو یہ تحریکی ہوتی ہیں ہاں یہ جو نظریاتی نظریے سوچ فکر اور کوئی انقلاب سوسائٹی میں لانے والی ہوتی ہیں اس میں بے شمار اس طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں. تاریخ بھری ہے ان چیزوں سے. قربانیاں تو وہ ہوتی ہیں نا کہ آپ ایک نظریے کو لے کے چل رہے ہیں اور آپ کی پارٹی ایک نظریے کو لے کے چل رہی ہے اور مخالفین اس پہ حملے کریں اور آپ کو قربانیاں دینی پڑیں, یہ تو ٹھیک ہے. اندر سے یعنی یہ کیسی قربانی ہے کہ آپ ایک اس نظریے کو ٹو کرنے کے لیے جو کہ نواز شریف صاحب کا نظریہ ہے, نواز شریف صاحب کی پارٹی نے آپ کو نوٹس جاری کر دیا. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوٹس مجھے ملا ہے مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری جماعت کے اندر اب ڈسپلن آ جائے گا. اور جس کا ہم اس سے پہلے تذکرہ کرتے تھے, اچھا ہوا چلیں میرے سے یہ آغاز ہو گیا ڈسپلن کا, تو میں یہ وسیم آپ کو ضرور کہوں گا کہ جماعت کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ کسی طور پر بھی میڈیا پہ آ کے ڈسکس نہیں کی جانی چاہیے. میں اس کا حامی ہوں. مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر میں اس چیز کا اعتراف بھی کرتا ہوں تو میں ہی کیوں آ کے کرتا ہوں. میں نے اس وقت وہ بات کی جب دوسرے لوگوں نے اپنی جو ذاتی رائے تھی وہ پارٹی کا بیانیہ یا پارٹی کی پالیسی بنانے کی کوشش کی میڈیا پہ آ کر, تو پھر مجھے مجبوراً بات کرنا پڑی. اچھا صحیح, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خواجہ آصف صاحب کی اگر اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ بھائی اس وقت اگر معاملات ملک کے حوالے سے خراب ہیں تو اس کی بنیادی وجہ پولیٹیشنز ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے افیئرز بڑھاتے ہیں. یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ پارٹی رائے تو نہیں ہے, نواز شریف کی رائے تو نہیں ہے. تو اگر انہوں نے اپنی ذاتی رائے کو پیش کیا ہے تو پھر آپ نے بھی پھر یہی کام کیا کہ یہ کام کیا, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا. تو عرض یہ کہ جاوید لطیف صاحب یہ رائے تو خود شہباز شریف صاحب صدر پارٹی کی بھی ہے, تو اب کیا کریں, ان کو بھی ڈسپلن کا پابند ہوتے ہوئے نواز شریف سے مخالف بیانیہ نہیں اپنانا چاہیے پھر تو ٹی وی پہ. میں آپ بجا کہہ رہے ہیں بدامی صاحب. میں نے تو پہلے آپ کی گفتگو کے آغاز میں یہ بات کہہ دی تھی کہ مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ مجھے شوکاز ہوا ہے ڈسپلن پہ قائم نہ رہنے کی وجہ سے. تو اگر میری وجہ سے پارٹی کے اندر ڈسپلن قائم ہو جائے تو مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اس بات کی کہ جو ہاں پارٹیوں کے اندر رائے ہوتی ہے اور پارٹی کے اندر بڑی معذرت سے یہ شوکاز یہ کوئی چکر نہیں ہوتا, اب اگر پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے. یعنی جاوید عزیز صاحب اب اگر کل کسی انٹرویو میں یا پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ جناب ان کی رائے میں یہ سارے کا سارے جو معاملات خراب ہیں اس کی بنیادی ذمہ دار سیاستدان ہیں, وہ لفٹ ہی کیوں کراتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, تو یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی. دیکھیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میں جس ڈسپلن کا مجھے پابند کیا جا رہا ہے اس ڈسپلن کا پھر سب کو پابند ہونا چاہیے. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اگر ہاں رائے جو ہوتی ہے کوئی بھی رائے دے سکتا ہے لیڈرشپ کے موقف کے اگینسٹ, مگر جب حتمی فیصلہ ہو جائے تو پھر کسی کا یہ اختیار حق نہیں ہوتا کہ وہ میڈیا پہ آ کے یا پبلک پلیس پہ آ کے اس حتمی فیصلے کے اگینسٹ بات کرے. تو ویسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا چونکہ پارٹی سربراہ نواز شریف کی کا جو بیانیہ ہے وہ مزاحمت کا ہے, یا اس بیانیہ کو ہم کوئی نام نہیں دیتے ورنہ اور لمبی بحث ہو جائے گی, ان کا جو بیانیہ ہے اب اگر کسی کا بھی نام لیے بغیر ہم کسی کا بھی بیانیہ یا رائے اس سے ہٹ کر ہے تو بھائی وہ اپنی رائے بے شک رکھے لیکن ٹیلی ویژن پر اس رائے کا اظہار نہ کرے, کیونکہ پارٹی کا بیانیہ وہ ہوتا ہے جو پارٹی لیڈر کا بیان ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ شوکاز نہ دیا جاتا تو پھر یہ شاید قدغن نہ ہوتی, مگر کیونکہ مجھے شوکاز ہی اس وجہ سے ملا ہے تو پھر اب میں پابندی کروں گا تو سب کو پابندی کرنا ہی پڑے گی. پھر صحیح ڈسپلن تو اسی طرح قائم رہے گا. لیکن جاوید صاحب آپ کو آپس کی بات ہے اس بات میں ذرا حیرانگی ہوئی, افسوس ہوا کہ میں تو نواز شریف کا بیانیہ ٹو کر رہا تھا, یہ نوٹس بھی نواز شریف, یعنی آپ کے خیال میں انہوں نے بدلے نہ خواستہ آپ کو نوٹس جاری کیا ہے نواز شریف صاحب نے؟
دیکھیں میں پھر بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ چھوڑے ہیں. میں پھر سے یہ کہوں گا کہ جماعتوں کے اندر مختلف سوچ کے حامل لوگ ہوتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جس فیز سے یہ جماعت گزر رہی ہے، یہ ملک گزر رہا ہے، اگر ہم آئین قانون کی پاسداری، اگر ڈسپلن جماعتوں کا قائم ہوتا تو وسیم بادامی صاحب نہ ملک کو اتنا نقصان پہنچتا اور نہ جماعت کو آج جو سفر کرنا پڑ رہا ہے یہ سفر جماعت کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اور یعنی اگر میں کہوں کہ جاوید لطیف کو شو کاز نوٹس اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جس سلسلے میں ایک دفعہ پرویز رشید صاحب کو ہٹایا تھا نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے. ظاہر ہے وہ تو ایک الگ معاملہ تو اس تناظر میں الگ تھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایکشن نواز شریف صاحب نے لیا، چاہتے وہ نہیں تھے. تو پرویز رشید کا ہٹانا، مشاہد اللہ صاحب کا ہٹانا، انہوں نے بھی بیان دیا تھا، حالانکہ وہی رائے نواز شریف صاحب کی بھی تھی لیکن اس وقت ہٹایا مشاہد اللہ صاحب کو. طاہر فاطمی صاحب کا ہٹانا، یہ جاوید لطیف بھی اسی طرح کی کیجویلٹی ہے. تو یہ معصومانہ بیان ٹھیک ہے میرا آپ کے خیال میں؟ آپ کا یہ معصومانہ بیان بالکل ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کیا جانا چاہیے. اور یہ مسلطوں کا شکار ہمیں جماعتوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور جب ہم مسلطوں کا شکار ہوتے ہیں تو پھر مجھے کوئی یہ اگر کہے کہ وہ بیانیہ بھی جو ہے قوم تکڑے طریقے سے اس پر کاربند ہو یا باہر آئے تو پھر لوگوں کے اندر کنفیوژن آتی ہے کہ کل مشاہد اللہ کے ساتھ کیا ہوا. تو اس ایک لائن کو کراس نہیں کرنا. میں یہ بالکل اس چیز کا بھی حامی ہوں کہ اداروں کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. ایک اصولی موقف ہے کہ آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام ادارے کام کریں تاکہ یہ ملک بھلائی کی طرف بڑھے، بہتری کی طرف بڑھے، ترقی کی طرف بڑھے، قوم کو بھی کوئی ریلیف ملے. اور آج جس طرح چاروں طرف سے ہم تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں اس سے نکلا جا سکے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو طاقت میں ہوتا ہے وسیم بادامی صاحب، میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور ہو، وہ سمجھتا ہے کہ میرے متعلق بات کرنا ہی جو ہے دراصل ریاست کے خلاف بات کرنا ہے. تو جب یہ بندے کے ذہن میں ہو، طاقتور بندے کے جو بھی طاقت میں ہوتا ہے یا اختیارات جس کے پاس ہوتے ہیں، جب اس کی سوچ یہ ہو جاتی ہے تو اس سے ریاست کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے اداروں کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے جماعت کو نقصان پہنچتا ہے. آپ نے کہا کچھ لوگ اسائنمنٹ پر ہوتے ہیں، تو یہ اسائنمنٹ کس کے اسائنمنٹ پر ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ وسیم بادامی آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر جماعت کے اندر، اور میری جماعت نہیں، میری جماعت سمیت دیگر جماعتوں کے اندر بھی مسلط پسند لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں، مگر بدقسمتی سے جو لیڈر، جو قیادت ایک نظریہ سوچ لے کر نکلتا ہے وہ مسلط کا شکار ہونے پر مجبور اس وقت ہو جاتا ہے. اور نواز شریف کے حوالے سے تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دباؤ میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو جو مسلط پسند لوگ ہوتے ہیں وہ دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر مصلحت پسندوں کی فہرست میں ان مصلحت پسندوں کی فہرست میں ایک نام شہباز شریف بھی ہے. نہیں، میں ایک وسیم بادامی آپ کو شاید آپ یہ کہیں کہ شاید صدر ہونے کے ناطے میں یہ بات ان کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، نہیں، میں حقیقت کہنے لگا ہوں. شہباز شریف صاحب اپنی رائے ضرور رکھتے ہیں اور اس پر زور دے کر بات کرتے ہیں، لیکن کسی ایجنڈے پر نہیں ہے، اسائنمنٹ پر نہیں ہے. نواز شریف کوئی نہیں، میری عرض سن لیں، جب نواز شریف کوئی رائے سب کی سننے کے بعد حتمی نتیجہ نکال لیتے ہیں، حتمی فیصلہ دے دیتے ہیں، تو میں نے 40 سالوں میں یہی دیکھا ہے کہ پھر شہباز شریف نے وہ حکم سمجھ کے مانا ہے. لیکن باقی لوگ آپ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے بیان پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ذاتی رائے، بلکہ آپ نے کہا اسائنمنٹ پر ہیں. کس کے اسائنمنٹ پر؟ اداروں کے؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ میڈیا پہ آ کر اس طرح کی کوئی شخص بھی بات کرے گا مجھ سمیت تو وہ مناسب نہیں ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں
کہ میں نے بھی اگر میڈیا پہ اسائنمنٹ کون دیتا ہے؟ کس کے اسائنمنٹ پر؟ یہ تو بتا غلط ہے، کس کے اسائنمنٹ پر؟ غلط ہے، مگر یہ دیکھیں کہ میں مجبور ہوا ہوں کہ میڈیا پہ آ کے بات کرنے پر کس کے اسائنمنٹ پر ہوتے ہیں تو بتا دیں. کسی نے اپنی ذاتی رائے کو پارٹی پالیسی بنانے کی کوشش کی. کس کے اسائنمنٹ پر ہوتا ہے؟ یقیناً جو آئین قانون کی بالادستی پر بلیو نہیں کرتے، یعنی اداروں کے، یعنی ان اداروں کے اسائنمنٹ پر ہوتا ہے. نہیں، آپ وسیم بدامی یہ دیکھو نا کہ آپ کیا جماعتوں کے اندر ذوالفقار بھٹو سے لے کر نواز شریف تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے کردار جو ہیں کن کن موقعوں پر کن کن کوئی جگہوں پہ کیا کیا گفتگو کرتے ہیں، اور ان گفتگو کا اس کیا نقصان اس تحریک کو، اس جماعت کو، اس لیڈرشپ کے موقف کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں پوائنٹ میں تو یہ ڈسپلنری جو ایکشن میرے پر ہوا ہے، میں تو اس چیز کا پہلے سے حامی ہوں کہ کسی طور پر بھی میڈیا پہ آ کر جماعت کی پالیسیوں کو ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے. سیاسی ڈیولپمنٹ بہت ساری ہیں، کرکٹ کے حوالے سے بہت ساری، اور ایک میں چھوٹا بریک لیتا ہوں تو شبلی فراز صاحب بھی ہمارے، شبلی فراز صاحب اور جاوید عطیہ صاحب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.